موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، آقا مجھے اپنے قدموں سے لپٹ کر مر جانے دیجئے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے اور کس طرح کے حکمران ہونے چاہیے اور ان کا کیا کام ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی جنازے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد کافی بڑا میدان لگ گیا، بہت زیادہ تعداد میں لوگ شرکت کے لیے آئے جنازے میں۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو کہتا ہے کہ میں حضرت نے مجھے کچھ وصیت دی ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور اس وصیت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنازہ پڑھ سکتا ہے جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ وہ کون سی 4 خوبیاں ہیں؟ تو وہ پھر پورا مجمع جتنا بھی تھا، بہت زیادہ لوگ تھے، وہ خاموش ہو گئے اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ بتانے لگا کہ کون کون سی اس کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر 4 شرطیں، یہ 4 شرطیں موجود ہیں تو وہ پھر حضرت کا جنازہ پڑھا سکتا ہے ان کی وصیت کے مطابق۔ جب اس شخص نے 4 شرطیں بتائیں تو پہلی جو شرط تھی وہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھے جس میں یہ خوبی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہو، یعنی کہ اس نے تکبیر اولیٰ میں شریک ہو کر اپنی نماز ادا کی ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا شاید کوئی اللہ پاک کا ولی ہوگا یا پھر اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ ہوگا جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوگی، جس کے اندر یہ خوبی موجود ہوگی کہ اس کی کبھی بھی زندگی میں یہ تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوگی۔ ورنہ جو آج کا پرفتن دور ہے اس میں تو بہت مشکل ہے۔ دوسری خوبی کون سی تھی؟ چلیں آئیں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری خوبی یہ تھی کہ کبھی اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہو، زندگی میں اس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، یعنی کہ اس نے تہجد لازمی پڑھی ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا آج کل لوگ پڑھتے ہیں اللہ پاک کی توفیق سے، تو بہت کم لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا ہوئی ہوگی۔ تیسری شرط کون سی تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ کبھی اس نے نامحرم کو کبھی گندی نگاہ سے نہ دیکھا ہو، یعنی کہ اس نے نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت مشکل ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کا شخص موجود ہو جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ ورنہ جو آج کل یہ موبائل کا دور آ گیا ہے، اس پر تو فحاشانہ ویڈیوز اور بہت زیادہ مواد ایسا مل جاتا ہے جس میں فحش ہو اور لوگ نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اور چوتھی شرط وہ یہ تھی کہ اتنا عبادت گزار وہ شخص لازمی ہونا چاہیے کہ کبھی اس نے عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں۔ تو جب یہ 4 شرطیں اس شخص نے بتائیں تو مجمع میں جیسے کوئی سانپ سونپ گیا ہو اور مجمع پر خاموشی طاری ہو گئی ہو، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ کوئی ادھر موجود ہی نہیں تھا ایسا شخص جو ان کا نماز جنازہ پڑھا سکے، اس میں یہ 4 شرائط موجود ہوں۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ کافی ٹائم گزر گیا تھا، اس کے بعد ایک شخص روتا ہوا آگے آتا ہے اور حضرت کی چارپائی کے قریب آ کے کہتا ہے کہ آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہتا ہے کہ حضرت جناب آپ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن مجھے رسوا کر دیا اور میرا راز فاش کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ تو اس شخص نے سارے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر قسم اٹھائی، کہا کہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، ان کا اپنا بادشاہ تھا۔ وہ کون سا بادشاہ تھا؟ حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ۔ اس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود تھیں۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ تو آج ہم اپنے آپ حکمران کو دیکھیں تو کیا ہمارے حکمران ایسے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا اگر ان کا باپ بھی فوت ہو جائے تو وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں، یا پھر ان کی اگر ماں فوت ہوئی ہو یا پھر ان کا باپ فوت ہویا ہو اور اس نے اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھایا ہو، یا پھر ان کا کوئی بھائی یا کسی بھی رعایا میں سے کسی بندے کا جنازہ کبھی ہمارے حکمران نے پڑھایا ہو۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔
اور ایسے حکمران سلیکٹ کریں جو کم از کم دینی لحاظ سے مضبوط ہونے چاہیے اور ان کے اندر بولنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں تو بیرونی طاقتیں ہمیں کھا رہی ہیں، ہم پر ایسے حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور قرآن پاک کی ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی آیات پڑھ دی تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ خدا را اپنے حکمرانوں کو اچھا سلیکٹ کریں، جو اچھا حکمران ہو، دین کے لحاظ سے بھی اور انسانیت کے لحاظ سے بھی، جس کو انسانیت کا احساس ہو، جس کو غریب کا احساس ہو، اس کو سلیکٹ کیا کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم حکمرانوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم خود کو دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہ آیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہمارے والدین یا پھر آپ میں سے کوئی چلا جائے تو ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو ہمارا آگے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھائے؟ خدا را اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ دین کے لحاظ سے وہ بہتر بن سکیں اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ اگر آج آپ ان کو دینی تعلیم دیں گے تو کل وہ آپ کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے، جس سے آپ کی قبر روشن ہوگی اور خوشادہ ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔